صاحب یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جواز بتایا گیا، کیا آئین میں بھی وہ جواز موجود ہے جس کی بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کو ان کی نشستوں سے محروم رکھا گیا؟ اور اب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ عدالتوں سے یہ جو سیٹس ہیں یہ پھر سے مل سکتی ہیں سنی اتحاد کونسل؟ اس کا اخلاقی جواز تو بنایا جا سکتا ہے شاید، مگر قانونی جواز نہیں ہے۔ قانونی جواز یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے الیکشن کے حوالے سے اس کی کٹ آف ڈیٹ ہوا کرتی ہے۔ وہ کٹ آف ڈیٹ کے مطابق اگر کوئی کام آپ کریں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر وہ ٹائم آپ سے گزر جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پروگرام دیا گیا تھا سیکشن 58 کے نیچے الیکشنز ایکٹ کے، اور وہ پروگرام جو ہے نا وہ 2 دفعہ امینڈ بھی ہوا تھا، یعنی 3 نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھے، اور اس میں کٹ آف ڈیٹس تھیں، اس کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اور سیکشن 104 کو اگر آپ اس کے ساتھ ملائیں تو صرف وہی جو ہے پارٹی جس کی الیکشن میں اس نے اپنی ایک لسٹ دی ہے الیکشن کے حوالے سے اپنا ریزرو سیٹس پہ، وہ اس لسٹ کو تو بڑھا سکتی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ نئی لسٹ جو ہے نا، یا کوئی ایسی پارٹی جس نے جو ہے نا وہ ٹرین جس سے مس ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو کہیں کہ جی اب ہم جو ہے نا اب ہمیں یاد آیا ہے تو ہم اب جو وقت تو گزر گیا ہے مگر اب اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قانون صاحب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ چلیں ان کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، لیکن پھر یہ نشستیں کیا باقی جماعتوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں؟ یعنی اب جو جماعتیں جنہوں نے صرف اپنی نشستوں کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، ان بچی ہوئی نشستوں کی حقدار کیا وہ جماعتیں پھر قرار پائیں گی؟ آج دامرا صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ جی کامران صاحب، اس کو آسان سے طریقے سے اس کو جو نا سمجھ لیتے ہیں۔ فرض کر لیجیے کہ میں یہاں پہ ووٹر نہیں ہوں آپ کے یہاں اسلام آباد میں، اور اس کے باوجود میں نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا اہل ہوں، اس کے لیے ایک کٹ آف ڈیٹ ہے، مجھے یہاں کوئی پرپوز کر دیتا ہے، سیکنڈ کر دیتا ہے، اور میں پیپر فائل کر دیتا ہوں، اور اس کٹ آف ڈیٹ تک جو ہے نا میرے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں آتا، تو کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے اس کٹ آف ڈیٹ کے بعد کہ میں ان اپوز الیکٹ نہیں ہوا ہوں، اور یہ سیٹ جو ہے نا وہ یہاں کے لوگوں کو دے دی جائے، یا کسی اور طرح سے اس کی جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوشن ہو، یا کسی کو اور ایک مزید موقع ملے؟ اگر ایسی بات ہو سکتی ہے تو ان میں بھی جو ہے نا اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ریزرو رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو ریزرو رکھ لیں جب تک قانون امینڈ نہ ہو، پھر قانون کب امینڈ ہوگا، کب جو ہے نا اس کے بعد وہ ہوگا۔ آج کے قانون کے مطابق جو ہے وہ ایک غلط کام جو ہے جو ان کی لیگل سائٹ تھی کر چکی ہے، ان سے وہ ٹرین مس ہو چکی ہے۔ جب وہ ٹرین مس ہو جائے، وہ ان سے غلطی ہو جائے، تو پھر جو نا ان کو ملے گی جو پارٹیاں موجود ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہ جو ڈسٹریبیوشن ہونی ہے وہ سچ پارٹیز میں ہونی ہے۔ تو سچ پارٹیز جنہوں نے وہ سچ پارٹیز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جنہوں نے وہ لسٹ فائل کی ہے۔ آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے، اس میں دیکھیے کہ آزاد جو امیدوار ہیں جیت جاتے ہیں، کیا وہ اگر 1000 ہوں، 1000 تو پورے ملک میں ہوں گے، مگر فرض کر لیں 100 ہوں، اور 100 کو کیا قانون یہ کہتا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے نا وہ سارے مل کے بھی وہ لسٹیں جو ہے نا وہ اگر اس کے بعد لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کا تناسب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ان کو پارٹی جوائن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس انالوجی کو مان لیا جائے تو پھر آزاد ہوتے ہوئے بھی تو وہ ان کو جو ہے ان کا حق بنتا ہے نا، ان کی بھی تو ایک وہ ریپرزنٹیشن ہے، اور وہ اس ریپرزنٹیشن کے نیچے جو ہے نا وہ کہیں کہ جی ہم آزاد ہیں، ہم ایک گروپ فارم کرتے ہیں، اور اب ہم کو موقع دے دیا جائے کہ ہم جو ہے ہم لسٹ فائل کرتے ہیں، اور اس لسٹ کی بنیاد پہ یہ تقسیم ہمیں دی جائے۔ تو یہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا بذات خود اس بات کا امپلائڈ ایڈمیشن ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔